أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها। तो क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या दिलों पर कुफ्र लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान के इस सिलसिले में आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 246 से इब्तिदा कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फ़लम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना वनहनु अहक्कु बिल्मुल्क मिन्हु वलम युअत सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यत्अमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिहि फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फ़लम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीन आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिहि क़ाल अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिह क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा
ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک جماعت بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی نگرانی میں اللہ کی راہ میں لڑیں، پیغمبر نے کہا کیا تم سے بھی یہ توقع ہے کہ اگر حکم ہو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ لڑو؟ وہ بولے ہم کو کیا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، اور ہم تو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالمین کو۔ اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو حکومت ملے ہم پر، کہ ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس سے، اور اس کو نہیں ملی کشائش مال میں۔ پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے اس کو تم پر، اور زیادہ فراخی دی اس کو علم میں اور جسم میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، اور اللہ فضل کرنے والا وسعت والا علم والا ہے۔ اور کہا بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہ طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق کہ جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے چھوڑی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد اٹھا لیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ پھر جب باہر نکلا طالوت فوجیں لے کر، کہا اس نے بے شک اللہ تمہاری آزمائش فرماتا ہے ایک نہر سے، سو جس نے پانی پیا اس نہر کا وہ میرے ساتھ نہیں، اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بے شک میرے ساتھ ہے، مگر جو کوئی بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے پھر پی لیا سب نے اس کا پانی مگر تھوڑوں نے ان میں سے۔ پھر جب پار ہوا طالوت اور ایمان والے اس کے ساتھ تو کہنے لگے طاقت نہیں ہم کو آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے، بارہا کہ تھوڑی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے تو بولے اے ہمارے رب ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، اور کافر قوموں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے، اور مار ڈالا داؤد نے جالوت کو، اور دی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت اور حکمت، اور سکھایا ان کو جو چاہا، اور اگر نہ ہوتا دفع کرانا اللہ کا ایک دوسرے سے تو خراب ہو جاتا ملک، لیکن اللہ بہت مہربان ہے جہاں کے لوگوں پر۔ ان طویل آیات میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا مذکور ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بنی اسرائیل بدعملی کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت شمویل علیہ السلام آتا ہے۔ وہ ان پر نبی مقرر ہوئے، اللہ کی طرف سے حق کا پیغام ان پر پہنچاتے رہے۔ تو اسی دوران میں جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا تو اللہ رب العزت نے بطور عذاب کے جالوت کو ان کے اوپر مسلط فرما دیا تھا، وہ ان پر ظلم اور ستم کرتا تھا۔ جب یہ حضرت شمویل علیہ السلام آ گئے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کریں تاکہ ہم ان کی زیر نگرانی اس جالوت کا ہم مقابلہ کریں اور اس کو شکست دیں جو ہم پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ شمویل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے طالوت
حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا۔ حضرت طالوت ایک عام آدمی تھے اور عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر میں شامل تھے، لیکن اللہ نے ان کو، جیسے ان آیات میں فرمایا گیا، کہ قوت، جسمانی قوت بھی عطا فرمائی تھی اور علم بھی عطا فرمایا تھا۔ تو اس کام کے لیے، یعنی بادشاہت کے لیے، انتظام و انصرام کو جاننا، اس کا سنبھالنا اور جسمانی طور پر قوی ہونا ضروری ہے۔ سو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے حضرت طالوت علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں۔ جب حضرت شمیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ حضرت طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ان کی حیثیت تو ہمارے مقابلے میں کم ہے، یہ مال میں ہم سے کم ہے، حیثیت میں ہم سے کم ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہیں سے فقہاء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ بادشاہت کے لیے علم کا ہونا، انتظام و انصرام کا علم اور قوت کا ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ بھی اس بات کے منافی نہیں ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی بادشاہ بن جائے، اس لیے کہ بادشاہت کا معاملہ الگ ہے اور نبوت و رسالت کا معاملہ الگ ہے۔ تو شمیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ یہ، اور اس کی نشانی یہ ہے، یہ نشانی یہ فرمائی گئی کہ اللہ کی مدد و نصرت جب آئے گی تو یہ طالوت کے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو تابوت سکینہ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ تابوت بنی اسرائیل سے چلا آ رہا تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات کی کچھ چیزیں اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کی کچھ چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے اس صندوق کو بطور تبرک کے ساتھ رکھا کرتے تھے اور لڑائی میں آگے آگے رکھا کرتے تھے۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کا اہم ترین قومی اور ملی ورثہ تھا۔ اس میں اصل نسخہ تورات بھی موجود تھا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات بھی محفوظ تھے۔ طالوت کے وقت میں یہ تابوت واپس آ جانے کے بعد بنی اسرائیل کے قبضہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رہا۔ آپ نے ہیکل سلیمان کی تعمیر کے بعد اسی میں اس کو رکھ دیا۔ اس کے بعد کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ تابوت کہاں گیا۔ البتہ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے وقت اس کی بنیادوں میں رکھ دیا تھا۔ تو یہ صندوق جس کو تابوت سکینہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کا اس صندوق کو طالوت کے پاس پہنچانا منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہوں نے جالوت سے، یہ بنی اسرائیل پر غالب آیا تھا جب جالوت، تو اس نے یہ صندوق اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تو یہ صندوق جب اس کے پاس رہا تو اس کے اوپر طرح طرح کی بیماریاں اور وبائیں اس پر آئیں، تو وہ یہ سمجھا کہ اس تابوت کی وجہ سے، اس صندوق کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، تو اس نے بیل گاڑی کے اوپر اس صندوق کو لاد دیا اور بغیر کسی گاڑی بان کے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو ان بیلوں کو حضرت طالوت کی طرف جو ہے وہ موڑ دیا گیا، تو یوں یہ تابوت سکینہ حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ ایک نہر کے پانی سے ان کی آزمائش اور امتحان ہوا۔ پھر یہ ہوا واقعہ آگے یوں چلتا ہے کہ حضرت طالوت نے فوج تیار کی، لشکر تیار کیا اور جالوت سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو راستے میں ایک نہر تھی جو اردن اور فلسطین کے درمیان تھی۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ایک امتحان آیا اور فرمایا کہ اس موقع پر نہر سے پانی بالکل نہیں پینا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چلو بھر پانی اگر پی لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت طالوت نے یہ فرما دیا کہ جو اس میں سے سیر ہو کر پی لے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو چلو بھر پی لے گا ضرورت کے مطابق تھوڑا سا، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، یا اس پر مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح ہوا کہ اکثریت نے اس میں سے ڈٹ کر سیر ہو کر پی لیا، اور چند جو تھے وہ رہ گئے جنہوں نے چلو بھر پیا یا بالکل نہیں پیا، اور ان کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے۔
یوں پھر آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ لشکر کشی ہوئی، طالوت نے لشکر کو آگے بڑھایا اور جنگ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نبی بھی نہیں تھے، بادشاہ بھی نہیں تھے، اس فوج کے اندر، اس لشکر کے اندر موجود تھے حضرت طالوت کے لشکر میں۔ انہوں نے جالوت کو جا پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ یوں اس کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو آزادی ملی اور طالوت کی بادشاہت چلتی رہی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور بادشاہت بھی عطا فرمائی اور اپنے علم اور حکمت ان کو سکھایا۔ آیت مبارکہ کا اختتام اسی بات پر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ ہے اور قرآن مجید میں دیگر واقعات بھی ہیں، تو ان واقعات کا مقصد واقعہ کے طور پر نہیں، نہ کوئی تاریخی حوالے سے کوئی بات یا واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے، بلکہ ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی سبق، عبرت اور نصیحت ہوتی ہے، جس کے طور پر اس واقعے کو وہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا بڑا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اثبات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا لوگوں کے درمیان چرچا کرنا اور ایسے دلائل اور ایسے حالات بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سچی اور برحق ہے۔ اور جہاں کہیں اس قسم کا مضمون مناسبت والا ہوتا ہے، وہاں اس کا ذکر فرما دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر اس واقعے کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ واقعات بتائے، اور یہود و نصارہ جو اس وقت موجود تھے ان کے سامنے بھی یہ بات آ گئی، چونکہ بنی اسرائیل یہودی تھے اور وہ اس واقعے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس واقعے کو بیان کر دینا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی یہ ایک پکی اور سچی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی کھوج کے لیے نہ کہیں پڑھا، نہ کسی سے سنا، نہ کہیں سفر کیا، تو لا محالہ یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، جو کہ آپ کی نبوت کی صحیح ترین دلیل ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ آیتیں اللہ کی ہیں، ہم آپ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ یہی بات اس واقعے کے آخر میں کہ ہم نے آپ کو یہ واقعہ صحیح اپنی جزیات کے ساتھ آپ کو بیان فرما دیا، بیان کر دیا ہے، تو اب آپ اس کو آگے بیان کریں گے تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہوگی، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ سب رسول اللہ کی طرف سے، اور ہم نے ان کو فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ کوئی تو وہ ہے کہ جس سے کلام فرمایا اللہ نے اور بلند کیے بعضوں کے درجات کو، اور دیے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو معجزات واضح، اور قوت دی ان کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے پیغمبر ان کے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف احکامات، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا۔ پھر جو کوئی ان پہ ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔
ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، اور بعض کی تائید روح القدس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائی۔ تو یوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے سے کسی نبی کا درجہ کم نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت ہے کہ کس نبی کو کیا فضیلت دینی ہے، کس نبی کو کیا معجزہ دینا ہے۔ کسی نبی کو محض صحائف عطا فرمائے اور کسی نبی پر باقاعدہ مکمل کتاب نازل فرما دی، یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان تفضیل نہ کیا کرو، یعنی کسی کی فضیلت کو بڑھا دو، کسی کی فضیلت کو گھٹا دو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا مجھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر فضیلت نہ دو، اور یہ فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یونس سے میں افضل ہوں۔ اس طرح کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ کسی نبی کے درجے کو بڑھانا اور کسی کے درجے کو کم کر دینا، یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے۔ تو یہاں فرما دیا گیا کہ احادیث میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کی ممانعت فرمائی گئی، اور یہ ایمانیات میں سے ہے کہ ہم کسی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی فضیلت کے اعتبار سے سارے اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، نبوت و رسالت کے لیے ان کو منتخب فرما لیا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ ہماری ایمانیات میں سے ہے، لہٰذا ان کے درجات کو اسی طرح ہی سمجھنا چاہیے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے پاس حق کی نشانیاں بیان فرما دیں، بھیج دیں، لیکن یہ لوگ اس میں اختلاف کرنے لگے، اور پھر ان میں بعض ایمان والے ہو گئے اور بعض جو ہے وہ کافر ہو گئے۔ اگر اللہ چاہتا تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن فرمایا کہ دنیا کے اندر حق کو بھیج دینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہیں تو حق کو اختیار کریں، چاہیں تو حق کو رد کریں۔ اپنی طرف اپنے شعور اور اختیار کے ساتھ اس حق کو اختیار کرنا ہے، اور اپنے شعور اور اختیار کے ساتھ برائی کے راستے کو چھوڑنا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ مشیت اللہ کی اسی طرح جاری اور ساری ہے، ورنہ اللہ کے ارادہ اگر ہوتا تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا، اور کسی میں بھی اختلاف نہ ہوتا، اور کسی میں بھی لڑائی اور جنگ اور قتال نہ ہوتا۔ یہ سب اللہ کی مشیت اور حکمت پر ہے کہ یہ اختلاف بھی ہونا ہے، ایمان والے بھی ہونے ہیں اور کافر بھی ہونے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش کام آئے گی، اور جو کافر ہیں ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ خطاب اہل ایمان کو ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور یہاں یہ ایک صورت اختیار فرمائی گئی کہ اس میں سے خرچ کرو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو رزق انسان کے پاس ہے اور اللہ اسے اپنی راہ میں اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو ساتھ یہ فرما رہا ہے کہ وہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب دیا ہوا ہی اللہ کا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہی اس کو خرچ کرنا ہے، تو خرچ کر کے اس کا جو فائدہ ہے وہ اللہ کو نہیں، اسی اللہ کے بندے کو، اہل ایمان کو ملنے والا ہے۔ یعنی انسان کے لیے جان اور مال کو خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، اہل ایمان کے لیے یہ فرمایا گیا کہ وہ اپنی جان اور مال کو، پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں،
تو اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے گی۔ یعنی جان اور مال کو پیارا نہ رکھیں، اللہ کے حکم کو، اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں اور اسی کی طرف دھیان دیں۔ اور فرمایا کہ اس سے پہلے کر لیں کہ جب وہ دن آ جائے گا جس میں نہ خرید و فروخت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی۔ یعنی یہ چیزیں دنیا کے اندر ہیں کہ ان سے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے اور ان سے اپنے کام کرا لیتا ہے اور ہو جاتے ہیں، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے یہ کام کر لو کہ یہ سارے کام دنیا کے اندر ہوتے ہیں، مراد اس سے قیامت کا دن اور آخرت کا دن ہے کہ اس دن یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ جس شخص نے بھی دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہوگا وہی اس کو وہاں کام آئے گا۔ وہاں یہ خرید و فروخت، کسی کی سفارش اور کسی کے ساتھ دوستی آشنائی، یہ وہاں سب کام آنے والی نہیں ہیں۔ اپنے اعمال اور اللہ کا فضل وہاں پر کام آئے گا۔ اور اس سے جو روگردانی کرنے والے ہیں، فرمایا وہ کافر ہیں، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے۔ فرمایا یہ ظالم لوگ ہیں، اور ظالم اپنے حق میں ظالم ہیں، کسی کے حق میں ظالم نہیں۔ تو یہ ظالم فرما دینا یہ بھی ایک ترغیب کے لیے ہے کہ یہ نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری جا رہی ہے، تو اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی وہ بھلائی کے کام کریں اور آخرت کے لیے بھی بھلائی کے کام کریں تاکہ اس کے ثمرات ان کو دنیا میں بھی اچھے ملیں اور آخرت میں بھی اچھے ملیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔